بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ تفسیر سیرات الجنان۔ ذالک بأن قالوا، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں، آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات و بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتے، پھر کچھ غم نہیں۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ عمل سے منہ پھیر کر امید کی دنیا میں گھومنے کا انجام ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعماریاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باس۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے ہاں وعاظین، خطبہ اور پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے ہے۔ خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کے لوگ جری ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حقیقت شناس کلام پڑھیے۔ آپ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا ہے، اگر علماء بھی وعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا اندازہ اختیار کر لیں، لغویات، واہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا، پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹری تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ وہ جیسے گناہ گار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں